आए, उन्होंने यहाँ आकर सूरत-ए-हाल देखी और पूरी दुनिया ने उन मुतासरीन की इमदाद की, वर्ल्ड बैंक ने इमदाद की, और आज वो जो 20 लाख घरों को बनाने का मंसूबा था उसमें से पहले ही साल में कोई 5 लाख से ज़्यादा मकानात जो है वो बन चुके हैं, और मज़ीद जो मकानात हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत कम अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे। इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं 5 सालों में 50 लाख घर बनाऊंगा, एक नहीं बना। बिलावल साहब ने पिछले साल कहा था कि 20 लाख मुतासरीन को घर बनाकर देंगे, और 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ये 20 लाख के 20 लाख घर उन गरीबों को मिलेंगे। और ये भी बात मुख्तलिफ इसलिए है कि वो जो 20 लाख गरीब मुतासर हुए थे वो पहले कोई सरकारी ज़मीन पे बैठा था, कोई ज़मींदार की ज़मीन पे बैठा था, कोई कहीं बैठा था, उनकी मिल्कियत नहीं थी। वो घर उन्होंने बना लिए थे, कच्चे बेचारों ने, मिल्कियत नहीं थी। बिलावल साहब ने कहा कि घर भी पक्का बना के देंगे, और जो घर बना के देंगे उसकी मालिकाना हुकूक भी आपको देंगे, और वो सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये ऐसा विजन है जो मैं समझता हूँ कि किसी आम सियासी लीडर की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो ऐलान करे कि 20 लाख घर बना के दूंगा। बिलावल साहब ने ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि प्रैक्टिकली वो घर बना कर दिए। आप तमाम दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, आपका ताल्लुक सेहत के शोबे से है, और सूबा सिंध की हुकूमत जो है वो फ़ख्र से ये कहती है कि हमने सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम किया है, और वाकई किया है। इसमें हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी डॉक्टर अजरा साहिबा, उनका बहुत बड़ा किरदार है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, उनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन असल में इसके पीछे जो विजन है, जो डायरेक्शन है, जो सोच है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये महसूस किया कि जो बीमारियां फैलती जा रही हैं उनका इलाज महंगा होता जा रहा है, और महंगाई की वजह से वो इलाज गरीब के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। तो हम सरकारी सतह पर महंगे से महंगा इलाज जो है उसको मुफ्त लोगों को फराहम करें, और करीब तर उनको फराहम करें। आज से 8 साल 10 साल पहले आप सबको पता है ये एक दिल का अस्पताल था जहां पूरे मुल्क से लोग आते थे। पूरे सूबा सिंध में तकरीबन हर जिले में ऐसे हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए गए हैं जहां पर लोगों का दिल का इलाज होता है। यहाँ कैंसर का इलाज मुफ्त होता है, यहाँ लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो फ्री हो रहा है, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन फ्री हो रहा है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत महंगी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन बीमारियों का इलाज इस सूबा सिंध के अंदर मुफ्त हो रहा है, और दीगर सूबों से लोग आके इलाज कराते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था। और इस वक्त इस मुल्क में जितनी सियासी क़यादत है सबकी उम्र जो है वो 70 साल से ऊपर है। अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन उम्र सबकी 70 से ऊपर है। बिलावल साहब वाहिद सियासी लीडर है जो मुल्क की सतह का लीडर है, जिसके पास एक पॉलिटिकल विजन है, जिसकी एक पॉलिटिकल मीरास है, और उम्र उसकी 35 साल है। और इस मुल्क में जो वोटर्स की आबादी की जो अक्सरियत है वो नौजवानों की है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क की अक्सरियत की नुमाइंदगी करने वाला इस मुल्क में सिर्फ एक लीडर है और वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, तो ये बात गलत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी को अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, वो बहुत बड़े अरसे तक, बड़े तवील अरसे तक इस मुल्क के लोगों की नुमाइंदगी भी कर सकता है, इस मुल्क के लोगों की खिदमत भी कर सकता है, और उससे ये साबित किया है कि अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियतें रखी हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो इस मुल्क का अगला मुंतखब वज़ीर आज़म होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, और इस मुल्क के नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए एक नौजवान वज़ीर आज़म होगा। इस मुल्क के गरीबों की नुमाइंदगी करते हुए गरीब परवर बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। इस मुल्क के मजदूरों की, किसानों की नुमाइंदगी करते हुए उनका दुख दर्द समझने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। और इस मुल्क में जो लोगों की मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, आज हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। ये इतनी बढ़ गई है कि पहले गरीब बेचारे परेशान तो पहले ही रहते थे, अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए जिंदगी गुजारना भी मुश्किल होती जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इवन जो हमारा माजी है, हम जब 2008 में भी हुकूमत में आए थे तब भी पूरी दुनिया में मौशी बहरान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने उस मौशी बहरान से मुल्क को निकाला। और आज भी अगर किसी के पास कोई विजन है, कोई सोच है जो इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, वो पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी से बड़ी गरीबों की हमदर्द जमात इस मुल्क में कोई नहीं है।
پیپلز پارٹی نے اپنے 5 برسوں کی حکومت میں جتنی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر مہنگائی کم نہیں کر سکتی تو مہنگائی کے نیچے پسنے والے لوگوں کے وسائل میں اضافہ کر سکتی ہے، ان کے ریسورسز بڑھا سکتی ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی بچوں کی زندگی گزار سکیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے غریب، پاکستان کی میری بہنیں، پاکستان کے کسان، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے محنت کش بلاول بھٹو زرداری پر اعتماد کریں گے اور بہت بڑی تعداد میں آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر ان کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ اور جس طرح بلاول صاحب نے اپنے بہت مختصر عرصے میں 1.25 سال کے عرصے میں یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ حکومت بھی چلا سکتے ہیں، ادارے بھی چلا سکتے ہیں، اسی طرح وہ وزیر اعظم بن کر اس ملک کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، چیک کریے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو حلفاً ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں وزیر رہا 5 سال، پوری جو یہ حکومت تھی۔ پہلے تو میں وزیر پچھلی جو ٹرم تھی اس میں بہت کم عرصے کے لیے تھا، لیکن گزشتہ 5 سالہ حکومت میں 5 سال وزیر رہا، اور میرے پاس بڑے اہم محکمے بھی رہے اور ایسے محکمے بھی رہے جن کے متعلق عام طور پر ایک ٹرم جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں استعمال ہوتی ہے۔ مجھے اپنے 5 سالہ دور میں بطور وزیر کہیں سے کسی جانب سے کوئی انسٹرکشن، کوئی دباؤ، کوئی ہدایت نہیں آئی کہ یہ فلاں لوگ ہیں جن کو بقول آپ کے لوگ سسٹم کا حصہ مانتے ہیں، ان کے کہنے پہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو میں نے آزادی کے ساتھ اپنے ادارے چلائے، محکمے چلائے، اور مجھے یقین ہے کہ باقی جو وزیر تھے، باقی جو کیبنٹ ممبرز تھے، انہوں نے بھی اسی طرح چلایا تھا۔ اب پیپلز پارٹی کے خلاف اگر اور کوئی الزام نہ لگا سکیں تو ایک آسانی سے ہوا میں ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ جی کرپشن اس دور میں بہت ہوئی۔ میں اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ کرپشن کہیں نہیں ہوگی، لیکن کرپشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں یا صوبہ سندھ کا حصہ ہے، صرف مسئلہ نہیں ہے۔ کرپشن ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ہر جگہ پر یہ پرابلم ہے، اور اس کو پارٹی سے قطع نظر آپ کو دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کر رہا ہو، اگر پیپلز پارٹی کا شخص ہے، کوئی کسی اور جماعت کا شخص ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، کوئی بھی اس میں ملوث ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جس بلا کا نام آپ نے لیا ہے، میرے دور میں، میری وزارتوں میں میرے اوپر کبھی کوئی دباؤ نہیں آیا، تو میرا تصور یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ پارٹی اور نواز شریف کو گزشتہ دور میں اقتدار میں اتحادی جماعتیں تھیں، تو اس وقت بڑی اختلافی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے راستے ہیں وہ جدا ہوں گے، اور اس طرح کی جو تنقیہ باتیں ہو رہی ہیں، الزام تراشی لگائی جا رہی ہے، تو مفاہمت کا جو فارمولہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ناکام جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب یہ حکومت بنی بھی تھی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور این پی کی، اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے، یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ جب الیکشنز ہوں گے، انتخابات ہوں گے، تو ممکن ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے الیکشنز لڑیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کا یہ حق ہے، اختیار ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس ہر حلقے سے کھڑے کرے اور انتخابات میں حصہ لے۔ لیکن جب انتخابات قریب آئیں گے تو ظاہر ہے کہیں ممکن ہے کسی جماعت سے ہمارا اتحاد بھی ہو جائے۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی کہ آج کل ہم جو بیانات ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات حقائق پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اگر ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی منتخب حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تو اس کے بعد ایک نگراں حکومت آئے گی جو غیر جانبدار ہوگی اور وہ انتخابات کرائے گی، اس کا کام صرف انتخابات کروانا ہوتا ہے۔ اب اگر نگراں حکومتیں آئی ہیں اور صوبہ سندھ میں جو نگراں حکومت بنی اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر تو نہیں ہے کیبنٹ میں، لیکن وفاق میں جو حکومت بنی اس میں ایک نہیں کئی لوگ ایسے ہیں وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے جن کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں یہ تاثر عام ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں اس میں پی ایم ایل این کے لوگوں کی ریکمنڈیشنز شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا اعتراض صرف یہ ہے
کہ جس انداز میں صوبہ سندھ میں ڈپٹی کمشنرز، SSPs، DIG، IG، چیف سیکرٹری اور بہت ساری سطح پر جو چھوٹے چھوٹے آفیسرز تھے ان کو ہٹایا گیا ہے، یہی فارمولہ یا تو تمام صوبوں میں اپلائی کیا جائے یا پھر باقی صوبوں میں جو فارمولہ اپلائی کیا گیا ہے وہ فارمولہ صوبہ سندھ میں بھی اپلائی کیا جائے۔ اگر صوبہ سندھ کے 22 گریڈ کے آفیسرز کو، کوئی بھی اچھے برے میں ان کے نام نہیں لوں گا، اگر ان 22 گریڈ کے آفیسرز کو ہٹایا جائے گا کہیں سے اور رپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوگا تو یہ تاثر صوبہ سندھ کے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں صرف صوبہ سندھ کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یا تو پنجاب کے جو آفیسرز ہیں اچھے ہیں برے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا، ان کو آپ نے ہٹایا ہو، رپورٹ کروایا ہو تو ٹھیک ہے، KPK میں آپ نے کیا ہو تو ٹھیک ہے، بلوچستان میں آپ نے کیا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہیں نہیں ہوا اور صوبہ سندھ میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اعتراض ہمارا جائز ہے۔ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈز ملنی چاہیے پیپلز پارٹی کو، تو ہم یہ قطعی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے وزیر لگاؤ، ہماری مرضی کے SP لگاؤ، ہماری مرضی کے DIG لگاؤ، ہماری مرضی کے کمشنر لگاؤ، ہماری مرضی کے ڈپٹی کمشنر لگاؤ، ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، تو کہیں پر یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد جو ہے وہ بنوائے جا رہے ہیں۔ اس اتحاد کے غبارے میں ہوا کہیں سے بری جا رہی ہے، اس اتحاد میں جانے کے لیے کہیں سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں کئی وزراء کو فارغ کروایا اس لیے کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے جڑتا تھا۔ اگر الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت میں یہ خط لکھا کہ جی آپ کے جو وزیر بنے ہیں ان کا تعلق کسی جماعت سے، اس سے آپ اعتراض کیجئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ صوبہ سندھ میں بھی اپلائی ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو گورنر صاحب ہیں، اچھے برے میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ MQM کے ایک عہدیدار ہیں، MQM کے نمائندہ ہیں۔ اگر MQM انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ آپ چاہتے ہیں تو کوئی کسی سیاسی جماعت کا جو نمائندہ ہے اس کو کسی ایسے عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے جو انتخابات پر اثر انداز ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ جی، ایک تو الیکشن بتائیں کہ الیکشن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہوں گے، دوسرا یہ کہ FIA نے کیسز کھول دیے، کیا یہ سیاسی دباؤ نہیں ہے؟ کون سے کیسز؟ FIA پرانے کیس کھولنے جا رہی ہے مختلف سیاسی لوگوں پر، تو کیا نہیں سمجھ؟ دیکھیں، جو پہلی بات آپ نے کہی، انتخابات ہونے کے علاوہ کوئی اور آپشن اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو معاشی بحران ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہیں، اور وہ بھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات، تاکہ ایک عوام کی منتخب حکومت آئے اور وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے، آئین کہتا ہے 90 دن میں ہونے چاہیے۔ ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ آ گیا، لیکن ڈی لیمیٹیشن بھی جو 4 مہینے کی جس کا ذکر ہے وہ ایک مکمل ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے جس میں پورے ملک میں نشستوں کی تعداد چینج ہوتی ہے، صوبوں میں چینج ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو حلقہ بندی ہے یہ اس طرح کی حلقہ بندی نہیں ہے۔ اس میں قومی اسمبلی کی جو 266 سیٹیں ہیں ملک میں وہ اتنی ہیں، صوبہ سندھ میں 61 ہیں وہ اتنی ہیں، پنجاب کا نمبر چینج نہیں ہو رہا، بلوچستان کا نمبر چینج نہیں ہو رہا، اسلام آباد کا چینج نہیں ہو رہا، KP کا چینج نہیں ہو رہا۔ جب قومی اسمبلی کی نشستیں کہیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں تو وہ عمل جو 4 مہینے میں ہو سکتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے میں کیا جا سکتا ہے، اور الیکشنز کے لیے 90 دن میکسیمم ہے، الیکشن 2 مہینے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے یہ میری رائے میں اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو 4 مہینے کے اندر اندر حلقہ بندی بھی ہو سکتی تھی اور الیکشنز بھی ہو سکتے تھے، تو یہ کرا دینا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جو دوسری بات آپ نے کہی، مقدمات اگر تو دیکھیں جائز ہیں، حقائق پر ہیں، شواہد پر ہیں، تو اگر وہ سعید غنی کے خلاف ہے تب بھی ہونے چاہیے، کسی اور کے خلاف ہے تب بھی ہونے چاہیے۔ لیکن اگر مقدمات کو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، کسی سیاسی جماعت کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے تو یہ ہم نے ماضی میں بھی اس کی ہمیشہ مذمت بھی کی ہے، مذمت بھی کی، اور اگر اب ہوئے تو اب بھی کریں گے۔ دیکھیں، ایک تو میں جتنا سمجھ پاتا ہوں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن جتنا میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، نیب کا جو قانون میں جو ترمیم ہوئی تھی اس ترمیم سے مقدمے ختم نہیں ہوئے تھے۔
मुकदमे ट्रांसफर हुए थे मुतल्लिका अदालतों में। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो बैंकिंग कोर्ट्स में जाने चाहिए, वो वहां चले गए थे। कुछ मुकदमे और एंटी करप्शन में जाने चाहिए थे, वहां चले गए थे। कुछ मुकदमे किसी और कोर्ट में जाने थे, वो वहां चले गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब ने जाते जाते ही एक और भंड मारा और अपनी बदयानती का मुजाहरा किया, तो उससे वो मुकदमे जो नैब की अदालतों से किसी और अदालत में चले गए थे, वो वापस आ जाएंगे। बस इतना होगा और कुछ भी नहीं होना। और जहां तक पीपल्स पार्टी, PMLN या किसी और के खिलाफ मुकदमों की बात है, तो वो तो सब भुगत चुके हैं। वो 90 दिन के रिमांड भी भुगत चुके, वो सजाएं भी भुगत चुके, उनकी जमानतें भी हो चुकी। इनमें से कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो नया हो और हमारी क़यादत के खिलाफ कोई नई कार्रवाई शुरू हो। हाँ, इस बंदियाल के फैसले का जो असर होगा वो PTI के लोगों के ऊपर ज्यादा होगा, जिन्होंने 90 दिन का रिमांड जिनका नहीं मिला है। अब वो जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अगर नैब के शिकंजे में आएंगे तो 90 दिन के रिमांड पे जाएंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो भुगतेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका असर अगर किसी सियासी जमात पर होगा तो वो PTI पे होगा और किसी पे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। खलील भाई मत कह। हाँ